الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين۔ رب ذوالجلال کے فضل اور خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق و عطا سے نماز فجر با جماعت پڑھی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت ماحول میں ہمارا جو فہم دین کورس کا سلسلہ ہے اس کا آج دوسرا موضوع ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دین کی ضرورتیں اور دنیا کی ضرورتیں، کہ دین کی ضروریات کیا کیا ہیں اور دنیا کی ضروریات کیا کیا ہے۔ یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز کے بعد دو دین کی باتیں سمجھ جائے، سیکھ لے، تو دو اونٹ اللہ کے رستے میں قربان کرنے کا رب ذوالجلال اس بندے کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے سستی کو قریب نہیں آنے دینا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اس موضوع کو میں نے مکمل کرنا ہے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ علم دین کو ایک فریضہ سمجھتے ہوئے اس موضوع کو سمجھیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں دین کی طرف، بعد میں جائیں گے دنیا کی طرف۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے بارے میں، دین اسلام کے پروٹوکول کے بارے میں، دین اسلام کی عزت کے بارے میں، دین اسلام کی عظمت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نے جس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دین کا کام مکمل کر لیا اور دین کا پیغام پہنچا دیا، تو رب ذوالجلال نے وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آج کے دن آپ کے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا ہے۔ یہ ہے دین کا حکم، دین کی عظمت، کہ جس دین پر، مذہب پر، اسلام پر اللہ کے فضل سے ہم قائم ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دنیا کی طرف کہ دنیا کے بارے میں کیا ہے۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 اور اس کی آیت نمبر 14 کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کا ذکر کیا جو ہر بندے کی ضرورت ہے، کہ ہر بندہ اپنی زندگی میں ان 6 چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ تقریباً جب بھی کوئی بندہ گناہوں کی طرف جاتا ہے، جب بھی کوئی بندہ اپنے رب سے دور ہوتا ہے، جب بھی کوئی بندہ اسلام کو چھوڑ کے کسی گمراہی والے راستے پر جاتا ہے، ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے جاتا ہے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، نمبر 1 عورتیں، والبنین، نمبر 2
بیٹے یعنی کہ اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ، تیسرے نمبر پہ سونے چاندی کے ڈھیر، سونے چاندی کے ڈھیر، چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والخیل المسومہ، نشاندار گھوڑے، اور پانچویں نمبر پہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے والانعام، چوپائے، گائے، بھیڑ، بکریاں، بھینس، یہ جتنے بھی پالتو جانور، دودھ دینے والے، گوشت دینے والے حلال جانور، یا جن جانوروں کا شوق کیا جاتا ہے، خواہ وہ پرندے ہو، خواہ وہ گھوڑے ہو، خواہ وہ کسی بھی قسم کے جانور ہو، والانعام، کہ جن جانوروں کو رزق سمجھا جاتا ہے، اب بھیڑ بکریوں کو رزق سمجھا جاتا ہے، گائے بھینس کو رزق سمجھا جاتا ہے، اسی طرح گھوڑے کو رزق سمجھا جاتا ہے، تو اس طرح کر کے چوپائے۔ آگے اللہ تعالیٰ چھٹے نمبر پہ بیان فرماتا ہے والحرث، ذمہ دارا، کھیتی باڑی، کہ یہ 6 چیزیں ہیں کہ جن 6 چیزوں کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، جن 6 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، جن 6 چیزوں کے حصول کے لیے انسان حرام حلال کو بھول جاتا ہے۔ آگے جا کے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یاد رکھو کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، یعنی پیچھے جو 6 چیزیں بیان ہوئی، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، نشاندار گھوڑے، چوپائے، اور اس کے بعد ذمہ دارا، کھیتی باڑی، اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا دنیاوی ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ موجود ہے، کہ اچھا ٹھکانہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اس بات کو بڑی توجہ اور دھیان سے ذہن میں رکھیں کہ ایک آیت دین کے بارے میں اور ایک آیت دنیا کے بارے میں۔ جو دنیا ہے اس میں یہ ساری چیزیں مطلقاً حاصل کرنا حرام نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے بارے میں فرما رہا ہے تو کیا عورتوں کے ساتھ تعلقات میں آگے فرق ہے؟ اگر عورتوں کے ساتھ تعلقات شریعت کے دائرے کے اندر ہو، عورتوں میں ماں بھی ہے، عورتوں میں بہن بھی ہے، عورتوں میں بیوی بھی ہے، عورتوں میں بیٹی بھی ہے، تو یہ سارے رشتے بھی تو عورتوں کے اندر سے ہیں، تو لہٰذا یاد رکھیں مطلقاً اس آیت کا یا اس آیت کے کسی ایک لفظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بندہ بھی ان چیزوں کی خواہش کرے گا تو کیا وہ بندہ قرآن کا منکر ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بات کو دھیان سے سمجھیں۔ عورتوں کے ساتھ بندے کا جو تعلق ہے اگر وہ شریعت کے بتائے ہوئے اصول و قوانین کے مطابق ہے تو پھر وبال نہیں ہے، پھر مصیبت نہیں ہے، لیکن اگر شریعت سے ہٹ کے تعلق ہے تو پھر وہ عورتیں وبال ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ ذہن میں رکھیں کہ شریعت محمدی ایک بندے کو ایک بیوی تک محدود کرتی ہے، اپنی زوجہ تک، کہ اس کے ساتھ تم نے پوری زندگی گزارنی ہے، اس کے حقوق پورے کرنے ہیں، بیوی نے مرد کے حقوق پورے کرنے ہیں، پھر آگے ایک معاشرہ، ایک گھر، ایک فیملی، ایک خاندان وہ تشکیل پاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس طرح کر کے کائنات پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو اگر جو حلال شریعت کے مطابق بیوی ہے اس سے ہٹ کے
دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی یا جو بھی اس بندے کی طبیعت ہے اس کے مطابق وہ عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھے گا، یا بد نگاہی کرے گا، یا آگے زنا کرے گا، یا پھر جو جس قسم کے گناہ کا عورتوں کی وجہ سے مرتکب ہوتا جائے گا تو ویسے ویسے وہ شریعت کے دامن سے نیچے گرتا چلا جائے گا۔ اس کی ایک مثال اور سمجھیں، شریعت نے پوری وضاحت کر دی کہ ان عورتوں کے ساتھ تمہارے رشتے ہو سکتے ہیں، اور فلاں جو رشتے میں تمہاری عورت ہے ان کے ساتھ تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم۔ تو یہ سارے کے سارے وہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ بندے کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی شریعت کا نام لے کے بھی منسلک ہوگا تو شریعت اس کو قبول نہیں کرے گی، بے شک۔ اسی طرح کر کے آگے ہے والبنین، اولاد، بیٹے۔ تو کیا آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے پیدا نہیں کرنے یا ان سے پیار نہیں کرنا، کہ اولاد کو ٹائم نہیں دینا، حقوق پورے نہیں کرنے، ورنہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہو جائے گا؟ نہیں، پیار کرنا ہے بیٹوں سے، حقوق اولاد کے پورے کرنے ہیں، اولاد کی ضروریات جو ایک باپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا ہے، ان کی اچھی زندگی کے بارے میں، ان کے کھانے پینے کے بارے میں، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، ان کے اخلاق کے حوالے سے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اولاد کی محبت کو اتنا غالب نہیں کرنا کہ اس محبت کی وجہ سے دین پر عمل کرنا بندے کے لیے مشکل ہو جائے۔ مطلقاً اولاد کی محبت حرام نہیں ہے، تو دین اور دنیا، یعنی دنیا کی ضرورت عورت ہے، دنیا کی ضرورت اولاد ہے، دنیا کی ضرورت بیٹے ہیں، آگے تمہارا کریکٹر ہے، آگے تمہارا اپنا عمل ہے۔ اگر بیٹے کی محبت میں سود کھانا شروع کر دیا یا سود اکٹھا کرنا شروع کر دیا، بیٹے کو اچھا مکان بنا کر دینے کی محبت میں یا کوشش میں حرام اکٹھا کرنا شروع کر دیا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے حرام اکٹھا کیا گیا ہو، تو پھر جا کے والبنین کے زمرے میں آئے گا کہ اس بندے کو اولاد کی محبت نے تباہ کر دیا۔ اگر وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے اولاد کے فیوچر کے لیے، اولاد کی زندگی کے لیے، اولاد کے سٹیٹس کے لیے، اولاد کے مرتبے کے لیے، اگر وہ برے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے کہ جن ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے سے شریعت منع کرتی ہے، تو پھر جا کے وہ اولاد اس مد میں آ جائے گی کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر وہ اولاد اس بندے کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ کیوں کہ اولاد کا کوئی پتہ نہیں کہ کل مرنے کے بعد وہ قبر پہ تمہارے لیے فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں، وہ اچھے اعمال کریں گے تو پھر قبر میں تمہیں اس کا ثواب پہنچے گا۔ اگر اولاد ہی شریعت کی باغی ہو گئی تو پھر والدین کو بھی قبر میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو لہٰذا اسی طرح ہے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، کہ سونے اور چاندی کا ڈھیر، اگر سونے اور چاندی کے ڈھیر کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی عبادت سے بندہ دور ہو جائے تو پھر وہ بندے کے لیے وبال ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اسی طرح سونے اور چاندی کی چمک سے اگر بندہ دین سے دور ہو جائے، کیونکہ ایمان والے کے لیے پوری کی پوری دنیا اگر ایک کپڑے میں لپیٹ کے ایک طرف رکھی جائے اور دوسری طرف اس بندے کو بھوکا رکھ کے یہ آزمایا جائے
کہ تمہیں بھوکا رکھا جائے گا اسلام ایمان کی وجہ سے، تو وہ بندہ پوری دنیا جو ایک کپڑے میں لپیٹ کے اس کے سامنے رکھی گئی ہے، وہ اس کو تو ٹھوٹا مار سکتا ہے، لیکن اپنے رب کی عبادت کو اور اپنے رب کی مرضی کے خلاف کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آج اصل میں یہ المیہ اسی طرح کر کے والخیل المسومہ والانعام اور والحرث، یعنی کہ چوپائے جانور، اگر جانوروں کو تم حاصل کر رہے ہو چوری ڈکیٹی سے، اگر جانوروں کو تم حاصل کر رہے ہو کسی کا حق مار کے، اگر جانوروں کے ساتھ تمہاری محبت اس قسم کی ہے جو تمہیں اللہ کی عبادت کے قریب نہیں آنے دیتی، جو تمہیں حقوق العباد پورے نہیں کرنے دیتی، اسی طرح کر کے کھیتی باڑی ہے، اسی طرح کر کے ذمہ دارہ ہے کہ اگر تم ذمہ دارہ آگے پھر اس کے اندر بڑی باتیں آ جاتی کہ تم اپنی زمین سے آگے کسی کی زمین اپنی زمین میں شامل کر لیتے ہو، تو یہ اپنی اصل زمین سے آگے جو تم شامل کر رہے ہو وہ شریعت میں ناجائز ہے۔ تو آگے جب اناج تیار ہوگا، فصل تیار ہوگی، تو پھر وہ نور پیدا نہیں کرے گی اولاد کے اندر، پھر وہ لقمہ اور وہ پیسہ جو اولاد پہ خرچ ہوگا وہ کبھی بھی دل کے اندر وہ طاقت پیدا نہیں کرے گا کہ جس طاقت کی وجہ سے اذان آنے پہ بندے کے قدم مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب دل کے اندر حرام گیا ہو تو پھر عبادت میں دل نہیں لگتا، جب دل کے اندر حرام رچ بس گیا ہو پھر شریعت کی اہمیت بندے کی نظر میں ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ جب انسان کے پیٹ میں حرام چلا جائے، چاہے وہ کھیتی باڑی کے ذریعے، چاہے وہ ذمہ دارے کے ذریعے، چاہے وہ کسی اور صورت کے ذریعے، تو پھر انسان کی طبیعت کے اندر وہ نحوست پیدا ہو جاتی ہے کہ بندے کی دل کی کیفیت قرآن پڑھنے سے بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے ان 6 چیزوں کی محبت، ان کی خوبصورتی، ان 6 چیزوں کی زیب و زینت، ان 6 چیزوں کی چمک، وہ عورت ہو، وہ جانور ہو، وہ مال و دولت ہو، وہ اولاد ہو، وہ بیٹے بیٹیاں ہو، سونا چاندی ہو، اگر ان کی چمک نے تمہیں فتنے میں ڈال دیا اور تم ان چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے دین سے دور ہو گئے تو پھر یہ 6 کی 6 چیزیں تمہارے لیے وبال بن جائیں گی۔ آگے آگے تمہاری جان ہوگی اور پیچھے پیچھے مصیبت بن کے، عذاب بن کے، آگ بن کے یہ تمہارا تعاقب کرے گی۔ بات میں سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پہ ہماری جو اس وقت سوچ ہے انسان کی، وہ انسان یہ تفریق نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی مجھے روکے نہ، کوئی مجھے ٹوکے نہ، کوئی مجھے بولے نہ، کوئی مجھے منع نہ کرے، کوئی مجھے شریعت کا کوئی حکم پڑھ کے سنائے نہ، بس شام سے پہلے پہلے میں پوری دنیا پہ چھا جاؤں اور شام ہونے سے پہلے پہلے اپنی برادری میں سے میں سب سے زیادہ دولت مند اور پیسے والا بندہ بن جاؤں۔ پھر جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا مرضی مال کماؤ، جتنا مرضی، حضور پاک نے ارشاد فرمایا اگرچہ تم پوری دنیا خرید لو کوئی مذائقہ نہیں، شرط یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کے کمایا گیا۔ آپ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے بزرگوں میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ شریعت کے دائرے میں رہ کے جتنا مرضی کاروبار وسیع کرو، جتنی مرضی تجارت کرو، لیکن جو کرنا ہے عشر نکال کے کرنا ہے، جو کرنا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے۔ اور اگر شیطان نے تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی کہ تمہارا تو نقصان ہو رہا ہے،
تمہارا تو خسارہ ہو رہا ہے۔ جلدی اٹھنے کی وجہ سے، مسجد میں جانے کی وجہ سے تمہارے نیند اور تمہارے سکون میں فرق آ رہا ہے۔ مسجد میں ٹائم دینے کی وجہ سے تمہارا کاروبار، تمہاری دکان اتنی دیر 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ بند رہے گی۔ جس وقت بندہ شیطان کی اس سوچ کی پیروی کرتا ہے، اس وقت پوری کی پوری دنیا اور دنیا کی ہر چیز بندے کے لیے گھاٹے کا سودا بن جاتی ہے۔ تو دنیا کی ضرورت اور دین کی ضرورت، یہ دونوں ضروری ہیں۔ اب یہ جملہ ذرا توجہ سے، دنیا کی ضرورت صرف اتنی اہم ہے کہ جتنی دیر دنیا میں رہنا ہے، اور دین کی ضرورت اتنی اہم ہے کہ جتنی دیر ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ اب دنیا 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70-80 سال ہے، اس کے لیے جتنا اناج چاہیے، جتنی دولت چاہیے، ایک کٹیا بھی ہوگی تو وقت گزر جائے گا، ایک کمرے کا گھر ہوگا وقت گزر جائے گا، 10 کمروں کا مکان ہوگا وقت گزر جائے گا، کچا فرش ہو یا پکا ہو، ماربل ہو یا پھر قالین ہو، ایئر کنڈیشن ماحول ہو یا نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سارے کام کرنے نہیں ہیں، کرنے ہیں۔ عرض کر چکا ہوں کہ شریعت کے اندر رہ کے کرنے ہیں، لیکن مثال دینا مقصود یہ ہے کہ دنیا کو اتنا کماؤ، دنیا کو اتنی ترجیح دو، دنیا کو اتنا اہم سمجھو کہ جتنا وقت ہم نے دنیا میں گزارنا اور جتنا وقت ہم نے قبر میں، آخرت میں، تو پھر اس کی محنت، اس کی جو ترجیحات ہیں وہ اس حساب سے ہونی چاہیے۔ تو اگر دنیا کی ضرورتوں کو حاصل کرتے کرتے ان ضرورتوں کو دین پر غالب کر دیا تو پھر نقصان ہے، لیکن اگر دنیا کی ضرورتیں حاصل کرتے کرتے آگے دنیا نیچے ہی رہے، غالب دین رہے، غالب قرآن رہے، غالب قرآن کا حکم اور قرآن کا فیصلہ رہے، غالب اللہ کی مرضی رہے، بندے کی اپنی مرضی غالب نہ رہے، دنیا والوں کی مرضی غالب نہ ہو، اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول کی مرضی اگر بندے کے ہر فیصلے پر اور بندے کی زندگی کے ہر موڑ پر اور بندے کے زندگی کے ہر کام پر اگر اللہ رسول کی مرضی غالب رہے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے دنیا کی ضرورتوں کو صرف چکھا ہے اور چکھ کے آگے چلا گیا ہے۔ یہ دنیا کا دیوانہ نہیں ہوا، یہ دنیا کی نظر نہیں ہوا، یہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اس نے برباد نہیں کیا، تباہ نہیں کیا، یہ دین کے تابع رہ کے زندگی گزار کے گیا ہے۔ تو یاد رکھے، دین کی ضرورتوں کو دنیا پر غالب کرنا یہ حقیقت ہے، یہ اصل ہے، یہ اسلام ہے، یہ بندگی ہے، یہ فرما برداری ہے کہ اگر دین کی ضرورت دنیا کی ضرورت پر غالب آ جاتی ہے، لیکن اگر دنیا کی ضرورت دین کی ضرورت پر غالب آ گئی تو پھر رسوائی ہی رسوائی ہے، پھر گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اب یہاں پہ ضروریات دین کیا ہے؟ یاد رکھیں، کچھ چیزیں دین میں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا انکار کفر ہے، جن کا انکار، ایک ہے نا بندے کا عمل کرنا، یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ ایمان لانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اے محبوب، مجھے آپ کے زمانے کی قسم، انسان دھوکے میں ہے، نقصان اٹھانے والوں میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے۔ تو ایمان پہلے ہے، نیک اعمال بعد میں ہے۔ نیک اعمال کا اتنی دیر تک فائدہ نہیں ہوگا جتنی دیر تک ایمان نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اب امیتابھ بچن ہے یا کوئی یورپ کا بندہ ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، یا کوئی ملحد ہو، رب کو رب نہ ماننے والا ہو، وہ کوئی فلاحی کام کرے
یا کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا کام کرے کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دے گا۔ کیوں کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں حصہ صرف اس کا ہے کہ جو اللہ کو خدا مانتا ہے، رب مانتا ہے، وحدہ لا شریک مانتا ہے، اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے۔ ایمان والا ہونا ضروری ہے، پھر آگے نیک اعمال ہے، ورنہ نیک اعمال کسی کام کے نہیں۔ تو یاد رکھیں ضروریات دین کیا ہے کہ جن کا انکار کفر ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو دین کے لیے ضروریت ہے؟ ضروریات دین سے مراد اسلام کے وہ احکام ہیں کہ جن احکام کو ہر خاص و عام کے لیے جاننا ضروری ہے۔ خاص یعنی کہ علماء، اور عام جو علماء نہیں ہیں، عوام ہیں، لیکن علماء سے سنتے رہتے ہیں، دین سیکھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تو ان سے مراد ہے عام، خاص و عام۔ ضروریات دین سے مراد اللہ کے وہ احکام ہیں، اسلام کے وہ احکام ہیں کہ جن کو ہر خاص و عام کے لیے جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، سارے نبیوں کو اللہ کا نبی ماننا، ساری آسمانی کتابوں کو اللہ کی کتابیں تسلیم کرنا، اور قرآن مجید برہان رشید کو اللہ کا کلام تسلیم کرنا، اور آخری کتاب ماننا، حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا کہ ان کے بعد کوئی بھی قیامت تک نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح کر کے ملائکہ، فرشتوں پر ایمان، برزخ، قبر کی زندگی پر ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جنت، دوزخ، حساب و کتاب، پل صراط، حوض کوثر، میزان، عدل، جزا اور سزا۔ اسی طرح کر کے قرآن مجید کے اندر جن عورتوں سے نکاح کرنے کو شریعت نے منع کیا اس پر یقین رکھنا، یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نکاح ہی کرنا ہے نا، میں نہیں مانتا۔ تو یہ تمام چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ ان کا انکار کفر ہے، یعنی روزے کا انکار کفر ہے۔ ایک ہے روزہ نہ رکھنا، وہ غفلت ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، فاسق و فاجر ہے۔ لیکن ایک ہے روزے کا انکار کرنا، حج کا انکار کرنا، زکوٰۃ کا انکار کرنا، اسی طرح کر کے نماز کا انکار کرنا، حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنا، قرآن کا انکار کرنا، ملائکہ، جنت، دوزخ، حشر، نشر، میزان، عدل، جزا، سزا، جہنم کی گرمی، جنت کی خوشیاں، جنت کی خوشبو، جنت کی حوریں، ان تمام چیزوں کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ اور یہ سب کی سب چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ اب اس کے بعد ضروریات دین ان احکام کو کہتے ہیں کہ جن کے ماننے سے کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے اور جن کے انکار کرنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ ہے ضروریات دین۔ آگے پھر ضروریات دین سے مراد جو چیزیں ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دی۔ اور ضروریات دین ثابت کیسے ہوتا ہے؟ دو چیزوں سے ضروریات دین ثابت ہوتا ہے۔ نمبر ایک قطعی الثبوت، اور نمبر دو قطعی الدلالہ۔ قطعی الثبوت کیا ہوتا ہے؟ قطعی الثبوت یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید برہان رشید سے کسی عقیدے کو ثابت کیا جائے اور احادیث متواترہ سے ثابت کیا جائے۔ احادیث متواترہ کون سی ہوتی ہیں؟ احادیث متواترہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو روایت کرنے والے، نقل کرنے والے تعداد میں اتنے زیادہ ہوں کہ حضور کے زمانے سے لے کے آج تک ہر زمانے میں اور ہر صدی میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا ناممکن ہو، ان کو احادیث متواترہ کہتے ہیں۔ لہٰذا آج کے موضوع کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں اور خلاصہ کلام یہ بیان کرتا ہوں
کہ ضرورتیں دین کی بھی ہیں، ضرورتیں دنیا کی بھی ہیں، لیکن جن ضرورتوں کو غالب رکھنا ہے وہ دین کی ضرورتیں، دنیا کی ضرورتوں کو تابع کرنا ہے دین کے، دین کی ضرورتوں کو تابع نہیں کرنا دنیا کے۔ اگر دین کی ضرورتوں کو دنیا کے تابع کیا تو پھر ہلاکت ہے، اور اگر دنیا کی ضرورتوں کو دین کے تابع کیا پھر اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا حبیب بھی راضی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اپنے ایمان کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال رہتی دنیا تک ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔